کل سا سوال یہ ہے کہ اسلام میں زنا کی کیا سزا ہے، اور کیا شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی سزا میں کوئی فرق ہے، یا رجم یا سنسار کی سزا کا جو کہا جاتا ہے یا بعض ملکوں میں کی جاتی ہے، تو رجم یا سنسار کرنے کی سزا کی کیا حقیقت ہے؟ کیونکہ سنسار کرنے کا مطلب تو ہوا کہ سزائے موت اس معاملے میں دی جائے۔ تو براہ کرم اس ساری تفصیل کے لیے آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ بیان فرما دیں۔ جی، بات یہ ہے کہ سوال میں جو اتنا حصہ ہے کہ اسلام میں زنا کی کیا سزا ہے، اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ محض زنا کے گناہ کی اسلام میں کوئی سزا مقرر نہیں ہے۔ گناہوں کی عام طور پر گناہوں کی سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن مقرر فرمایا، اور دنیا میں ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم اگر کسی کے گناہ، اس کے کسی عیب پر اطلاع پائیں تو ہم اس کے گناہ اور عیب کو کسی کے سامنے بیان نہ کریں، بلکہ اس کے عیب پر پردہ ڈالیں، اس کے گناہ اور عیب کو چھپائیں، اور خود گناہگار کو بھی شریعت نے یہ حکم دیا کہ وہ اپنا گناہ، اپنا عیب وہ کسی کے سامنے بیان نہ کرے۔ یعنی دو باتیں ہیں کہ انسان خود بھی اپنے گناہوں کو، اپنے عیوب کو چھپائے، کسی کے سامنے بیان نہ کرے، اور دوسروں کو بھی شریعت نے یہ حکم دیا کہ کسی کا گناہ اور اس کا عیب دیکھ کر اس کو کسی کے سامنے بیان نہ کرو، بلکہ اس کو چھپاؤ، اس پہ پردہ ڈالو۔ ہاں، اگر کوئی انسان زنا کے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور اسے پھر پبلک میں بیان کرتا ہے، اپنے اس جرم کا چرچا کرتا ہے پبلک میں، حاکم وقت کے سامنے یا عدالت میں آ کر یا وہ پوری اسٹیٹ کے سامنے اس بات کو بیان کرتا ہے اور اپنے گناہ کی تشہیر کر رہا ہے، تو پھر یا ایسے انداز سے اس گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے کہ 4 آدمی اسے دیکھ لیتے ہیں، اتنی وہ شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے، تو اس زنا کے جرم کے ساتھ جب اس کی بے حیائی اور بے شرمی شامل حال ہوگی، جو پبلک میں اس گناہ کی برائی کو کم کر کے دکھاتی ہے، تو پھر اس کی سزا شریعت نے 100 کوڑے بیان فرمائی۔ اور 100 کوڑے وہ آج کل جیسا کہ یہاں ضیاء الحق کے دور میں یا بعض اور علاقوں میں کوڑے مارے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں بعض اوقات انسان مر جاتا ہے یا مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء کے زمانے میں سزا کے طور پر ایسے کوڑوں کا رواج نہیں تھا۔ کوڑے کو عربی زبان میں جلدہ تن کہتے ہیں۔ جلدہ تن کے معنی ہیں ایسی ضرب جس کا اثر انسان کی جلد، انسان کی سکن تک پہنچے، اس کی جلد سے آگے ہڈیوں پر، یا اس کو ضرب شدید نہ لگے۔ اور مراد اس سے یہ ہے کہ جو انسان پبلک میں اپنے اس گندے فعل کی تشہیر کر رہا ہے، اس کی تذلیل ہو، اور اس کو سزا ملتی دیکھ کر دوسروں کو عبرت ہو، اور اسے بھی آئندہ سبق ملے کہ آئندہ میں نے اس قسم کی بے حیائی کی حرکت نہیں کرتی۔ کیونکہ انسانی فطرت یہ ہے کہ بعض اوقات وہ خود لوگوں کے سامنے سزا پا کر آئندہ کے لیے اس کو نصیحت مل جاتی ہے، اور بعض اوقات دوسرے کو پبلک میں سزا ملتی دیکھ کر دیکھنے والوں کو عبرت ملتی ہے، اور وہ اس جرم کا ارتکاب کرنے سے گریزاں ہے۔